السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سرحدی بازار میں بیٹھی گونچا خنجر کی جانب دیکھتے ہوئے علاؤالدین کو یاد کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے، میرا ایک فریق مجھ سے ناراض ہے، تم نے مجھ پر یقین نہیں کیا۔ میرا دل مجھ سے پوچھتا ہے کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو میں کیا کرتی، تم اپنی جگہ درست ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب اس نے خنجر علاؤالدین کو دیا تھا۔ اس خیال کے بعد وہ روتے ہوئے کہتی ہے، کاش ایسا کبھی نہ ہوتا۔ اسی دوران وہاں مہمد آتا ہے۔ مہمد کو دیکھ کر گونچا اٹھ کر آگے بڑھتی ہے تو مہمد کہتا ہے، گونچا رکو، ہمیں بات کرنی ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی گونچا پلٹتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مہمد کہتا ہے، بابا ہمیں یہاں چھوڑ کر چلے گئے تاکہ عثمان کو اپنی سرحدوں میں آزاد نہ ہونے دیں، تمہارا ذہن ابھی تک۔ تو گونچا اس کی بات کرتے ہوئے کہتی ہے، میں نے اپنا ذہن اپنے وظیفے پر لگا لیا ہے بھائی، آپ اپنے کام کا خیال رکھیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی گونچا جانے لگتی ہے تو مہمد کہتا ہے، گونچا تم میری ذمہ داری ہو جب تک کہ بابا یہاں نہیں ہے، تم علاؤالدین سے ملنے کا سوچنا بھی مت۔ تو گونچا کہتی ہے، آپ کو کس نے میرا نگران بنایا ہے، آپ اور میں صرف اپنے وظیفے سر انجام دیں گے۔ جواباً مہمد کہتا ہے، میرے وظائف میں سے ایک علاؤالدین ہے، تم مجھ سے نہیں ملو گی ورنہ میں تمہیں اس کے ساتھ مار ڈالوں گا۔ یہ سن کر گونچا کہتی ہے، تم مارو گے نا، اچھا پھر مارو، چلو مارو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خنجر اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور کہتی ہے، مار دو بھائی مار دو، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، بس مجھے مار دو۔ تو مہمد چلاتے ہوئے کہتا ہے، بس کرو، تم کیا کر رہی ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خنجر پھینک دیتا ہے اور مزید کہتا ہے، اپنے آپ کو سنبھالو۔ تو گونچا کہتی ہے، آپ کسی ایسے شخص کو نہیں مار سکتے جو پہلے ہی مر چکا ہو، میں مر گئی ہوں۔ بھول گئے؟ تم کیسے بھول سکتے ہو بھائی، سب کو یاد ہے، میں گونچا ہوں، یعقوب صاحب کی بیٹی، جاسوس گونچا، تم کیسے بول سکتے ہو۔ مہمد اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہتا ہے، اپنے آپ کو سنبھالو گونچا، کیا تم اپنا دماغ کھو چکی ہو۔ مگر گونچا زاروں کی طرح روتی جاتی ہے۔ اس لمحے جیرکتائی کے آنے پر گونچا دوسری جانب پلٹ جاتی ہے اور جیرکتائی مہمد سے کہتا ہے، تاج الدین نویان یہاں ہے۔ یہ سن کر گونچا پوچھتی ہے، وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ جواباً مہمد کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن ہم دیکھیں گے گونچا۔ اس پر گونچا کہتی ہے، تاج الدین نویان کبھی بھی نیک مقصد کے لیے نہیں آ سکتا، ہوشیار رہو۔ ادھر یعنی شہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ غازی کھانا نہیں کھاتا اور روٹی کو ہاتھ میں لے کر دیکھ رہا ہوتا ہے تو عثمان صاحب کہتے ہیں، غازی کیا تمہیں بھوک نہیں ہے، کھانا کیوں نہیں کھا رہے، کیا تم اپنے بابا کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ جواباً غازی کہتا ہے، عثمان صاحب مجھے اپنے بابا سے مل کر بہت خوشی ہوئی تھی لیکن ہم دوبارہ جدا ہو گئے۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں، بیٹے وہ وہاں پہ ایک وظیفے کے لیے گیا ہے، فکر نہ کرو، وہ وظیفے کے بعد واپس آ جائے گا۔ یہ سن کر غازی کہتا ہے، جب تک وطن سلامت رہے گا یہ جدائی خوشی خوشی جھیلوں گا۔ اس کی بات سن کر سارے بہت خوش ہوتے ہیں اور اورحان ملعون خاتون کو پریشان دیکھ کر کہتا ہے، ماں آپ بہت افسردہ لگ رہی ہیں، کیا معاملہ ہے۔ اگر آپ تاج الدین نویان کے لیے فکر مند ہیں تو ہم اللہ کی مدد سے اس سے بھی نمٹ لیں گے۔ پھر علاؤالدین پوچھتا ہے، ملعون ماں کیا کوئی اور معاملہ ہے۔ تو ملعون خاتون عثمان صاحب سے کہتی ہیں، مجھے کچھ کہنا ہے اگر آپ اجازت دیں تو۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، آپ کہہ سکتی ہیں۔ تو ملعون خاتون کہتی ہیں، بیٹا میں کافی دنوں سے خواب دیکھ رہی ہوں، میں خواب میں احرام میں تھی، میں حج کے راستے پر تھی، میرے بیٹوں میں حج پر جاؤں گی۔ یہ سن کر فاطمہ پریشان ہو جاتی ہے مگر باقی سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ تاج الدین نویان مہمد کے خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر مہمد کہتا ہے، تاج الدین نویان خوش آمدید، آپ نے ہمارے قبیلے میں آ کر شرف بخشا۔ تو نویان کہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ یعقوب صاحب بازار کو اپنے بچوں کے سپرد کر کے کوتاہیے چلے گئے ہیں، یہ بازار آخر میں الہانی ملکیت ہے، یعنی میرا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ مہمد اور گونچا کو اس بات پر بہت غصہ آتا ہے۔ نویان مزید کہتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسا ہے۔ اس پر مہمد کہتا ہے، آپ نے صحیح سنا ہے، جب گھوڑا آرام کرتا ہے تو اس کا بچہ کام کرتا ہے، بچے بڑے ہو جائیں تو باپ آرام کرتا ہے، میرے بابا نے مجھے اور میری بہن کو اسے بڑھانے کے لیے یہاں چھوڑا ہے۔ پھر گونچا کہتی ہے، تاج الدین نویان کیا یہ واحد چیز ہے جو آپ کو بغیر بلائے یہاں لائی ہے۔ ان کی بات سن کر نویان کہتا ہے، آپ یقیناً گونچا خاتون ہیں۔ اس کے منہ سے گونچا کا نام سن کر وہ دونوں چونک جاتے ہیں اور نویان مزید کہتا ہے، آپ درست کہہ رہی ہیں، بازار میں میرے آنے کا واحد مقصد صرف یہی نہیں ہے، اگر یعقوب صاحب یہاں موجود نہیں ہے تو ان کا بیٹا یہاں موجود ہے، میں اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مہمد کے اشارے پر سب لوگ چلے جاتے ہیں اور نویان کھڑے ہو کر کہتا ہے، ہم اکیلے ہیں مہمد صاحب۔ تو مہمد کہتا ہے، عظیم الجاہدوں کا بھتیجا مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ نویان کہتا ہے، دشمن کے بارے میں، ہم عثمان کی بات کریں گے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یعنی شہر میں اورحان ملعون خاتون سے پوچھتا ہے، ماں اللہ کے حکم سے آپ کب جائیں گی۔ تو ملعون خاتون کہتی ہے، کل صبح اگر اللہ نے چاہا تو۔ یہ سنتے ساتھ ہی فاطمہ ایک دم سٹ کر ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، ماں اتنی جلدی کیوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ رونے لگتی ہے تو ملعون خاتون اسے گلے لگا لیتی ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں، میری پیاری بیٹی، آپ کہیں نہیں جا سکتی، آپ وہاں جاؤ گی جہاں میں جاؤں گا۔ پھر علاؤالدین دعائیں دیتے ہوئے کہتا ہے، اللہ آپ کو محفوظ سفر عطا فرمائے ملعون اماں، ان مبارک زمینوں کو ہمارا سلام پیش کیجیے گا۔ جواباً ملعون خاتون کہتی ہیں، انشاءاللہ بیٹا انشاءاللہ، میں اس مشکل وقت
وقت میں آپ کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن ایک ہی خواب بار بار دیکھنے کے بعد مجھے ایسا کرنا پڑا۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں فکر نہ کرو ملہون، ہم یہاں کی دیکھ بھال کریں گے۔ اس کے بعد اورحان کہتا ہے ماں پریشان نہ ہو، آپ بے فکر ہو کر جا سکتی ہیں۔ پھر غازی کہتا ہے محفوظ سفر ہو ملہون خاتون، چونکہ آپ کے سامنے ایک طویل راستہ ہے، آپ کو بھی شفا دینے والے کی ضرورت پڑ سکتی ہے نا؟ میں تو کہتا ہوں کہ شہزادی علاؤالدین کو ساتھ لے جائیں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگ جاتے ہیں اور الجن کہتی ہے ادھر دیکھو، کیا تم یہ ملہون خاتون کے لیے چاہتے ہو یا اپنے لیے؟ جواب میں غازی کہتا ہے میں اپنے لیے ایسا کیوں چاہوں گا، میں اسے ملہون خاتون کے لیے چاہتا ہوں، اس کے علاوہ یہ شہزادے کے لیے بھی اچھا ہوگا، ٹھیک ہے نا میرے حضور؟ کیا وہ جائے؟ تو عثمان صاحب ہنستے ہوئے کہتے ہیں نہیں نہیں، علاؤالدین کا اپنا وظیفہ ہے، وہ کہیں نہیں جا سکتا، لیکن آپ جا سکتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی غازی ایک دم سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں نہیں، میرا بھی وظیفہ ہے، آپ کو پہلے ہی معلوم ہے، اب اجازت چاہتا ہوں حضور۔ یہ کہتے ساتھ ہی غازی چلا جاتا ہے۔ اس کی بڑی بڑی باتوں پر سب ہنسنے لگ جاتے ہیں اور فاطمہ بہت اداس ہوتی ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الجم خاتون اپنے ہتھیار تھامتے ہوئے کہتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کریں گے، میں اپنا کام خود دیکھوں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھتی ہے تو قسمت کھانا لے کر وہاں آتی ہے۔ اسے دیکھ کر الجم خاتون کہتی ہے شکریہ، برائے کرم اسے وہاں رکھو۔ یہ سن کر قسمت کھانا رکھتے ہوئے کہتی ہے آدھی رات کو اپنی تلوار لے کر کہاں جا رہی ہیں الجم خاتون؟ مگر الجم خاتون پیچھے سے اسے خنجر کی ہتھنی مار کر بے ہوش کر دیتی ہے اور پھر محتاط انداز میں کمرے سے نکل جاتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ محمد نویان کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ نویان کہتا ہے جس لمحے میں عثمان کا ذکر کرتا ہوں میں تمہیں دانت پیستے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تو محمد کہتا ہے وہ کہو جو کرنا ہے تاج الدین نویان۔ تو نویان کہتا ہے یہی اصل جسارت ہے، بات کرنا خوف کو روک کر۔ تم ایک جلد باز آدمی ہو محمد، تمہارا باپ بھی ایسا ہی ہے، اس لیے تم عثمان کا مقابلہ نہ کر سکے کیونکہ وہ جلد باز نہیں ہے۔ یعقوب نے وہ ہاتھ نہیں توڑا جو جھک نہیں سکتا تھا، آخر میں اسے اس کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑا، لیکن عثمان نے تمہارے باپ کی نیک نیتی کو گالی دی۔ اللہ ہمیں ان جیسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ محمد تم اپنے باپ سے مختلف ہو، تم اس ہاتھ کو توڑ سکتے ہو۔ تو محمد کہتا ہے عثمان خواب کے بیس میں لوگوں کو تباہی کی طرف دھکیلتا ہے، اب وہ آپ کا سامنا کرنے کی تیاری کر رہا ہے، میں بالکل اپنے بابا کی طرح نہیں ہوں، میں وہ ہاتھ توڑ دوں گا۔ یہ سن کر نویان کہتا ہے بہت اچھے، ہم جلدی خزانے اور شہرت سے بھری ہوئی مہم پر جائیں گے، آپ مجھے اس مہم کے لیے سپاہی دیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی محمد کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میرے بابا اس کی اجازت نہیں دیں گے تاج الدین نویان۔ تو نویان بھی کھڑے ہو کر کہتا ہے اس موقع پر ایک بار پھر تم بزدل بن رہے ہو، تمہیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے تمہارے بابا اپنا گھر چھوڑ کر کوتاہیہ کی طرف کیوں بھاگے، تمہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تم کس کے خلاف جا رہے ہو۔ اس پر محمد کہتا ہے میں نے ابھی تک اختلاف نہیں کیا تاج الدین نویان۔ تو نویان کہتا ہے یہ تمہارا وظیفہ ہے، اپنے بابا کو راضی کرو اور میں عثمان کے خلاف لڑائی میں تمہارا ساتھ دوں گا، حتیٰ کہ میں تمہارے لیے وہ ہاتھ بھی توڑ سکتا ہوں۔ جواباً محمد کہتا ہے اس ہاتھ کو توڑنے کے لیے ہم اتحادی ہیں، مگر میرا آپ سے بھی سوال ہے، آپ مجھے جواب دیں گے کیا میرے بابا کو وہ تیر آپ نے مارا تھا؟ یہ سن کر نویان اپنی انگوٹھی اتارتے ہوئے کہتا ہے یہ میری خاندانی انگوٹھی ہے، میں جس لمحے یہ انگوٹھی تبریز بھیجوں گا اس وقت ترخانیوں کا ہر نوکر میری مدد کو آئے گا، 1 لاکھ یہاں تک کہ 2 لاکھ، پھر میں کوتاہیہ کے سلطان یعنی کہ تمہارے باپ کے قتل کا منصوبہ کیوں بناؤں گا؟ اس طرح کی باتیں کر کے مجھے ہنساؤ مت محمد۔ تو محمد کہتا ہے میں نے سوال کیا اور مجھے میرا جواب مل گیا۔ پھر نویان کہتا ہے میرے ساتھ رہو تو یہ ساری زمینیں تمہاری ہوں گی، ہم مل کر ایک عظیم کام سر انجام دیں گے محمد۔ یہ سن کر محمد سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی شہر میں اورحان سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، جبکہ کمرے سے نکلنے کے بعد الجم خاتون بھی دوسری طرف سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں اور وہاں پہ ایک سپاہی کو دیکھ کر کچھ گرا دیتی ہیں، جس کے گرتے ساتھ ہی سپاہی اسی جانب بھاگ پڑتا ہے۔ تو الجم خاتون اسے زمین پر پھینک کر آگے بڑھ جاتی ہیں۔ وہ سپاہی بلند آواز سے کہتا ہے الجم خاتون بھاگ رہی ہیں، پکڑو انہیں۔ یہ آواز اورحان کے کانوں تک بھی جا پہنچتی ہے اور وہ کہتا ہے یہ نہیں رکے گی، سپاہیوں پکڑو اسے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان آگے بڑھتا ہے تو الجم خاتون ایک جانب بھاگ رہی ہوتی ہیں، انہیں بھاگتا ہوا دیکھ کر اورحان کہتا ہے خاتون رکو، مگر الجم خاتون نہیں رکتی اور ایک جانب بھاگ جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر اورحان کہتا ہے بیکار کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دوسرے راستے سے الجم خاتون کی جانب بھاگتا ہے اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔